میں نصیحت ہو وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کا عہد پورا کرو۔ اب یہاں سے ایک مضمون شروع ہو رہا ہے کہ ہر بندے کا اصل عہد اللہ کے ساتھ ہے، بیچ میں واسطہ کون بنا اس عہد کو پورا کرنے کا؟ یہ عارضی چیز ہے، مستقل معاملہ اللہ کے ساتھ عہد کا ہے۔ یہ ہم نے جو پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ رہیں تو کیا تم جو ہے دین سے پیٹ موڑ لو گے؟ اس کو ذرا ذہن میں رکھ کے سے پڑھیں۔ اللہ کا عہد پورا کرو، اذا عاہدتم، جب تم عہد کر لو، ولا تنقضوا الایمان، اور اپنی قسموں کو مت توڑو، بعد توکیدہا، انہیں پختہ کرنے کے بعد۔ یہ جو قسمیں ہیں یہ دنیا میں ہمارے سارے جتنے تعلقات ہیں انہی قسموں پر قائم ہیں۔ آپ قسم منہ سے کھائیں یا نہ کھائیں، میاں بیوی کا تعلق ہے، ایک سوشل کانٹریکٹ ہے۔ اس سے آگے جو برادری ہے ایک سماجی جو وہ بھی سوشل کانٹریکٹ ہے۔ کرتے کرتے ریاست کے ساتھ بھی ایک آپ کا کانٹریکٹ ہے، آپ اس آئین کو مانتے ہیں تو اس کے شہری بنتے ہیں۔ تو یہ ایک دنیا میں جتنا بھی نظام چلتا ہے یہ جو انسان سماجی حیوان ہونے کے ناطے چلتا ہے، یہ بھی ایک فطرت ہے انسان کی۔ لیکن اب بعض اوقات یہ جو سوشل کانٹریکٹ ہیں یہ اللہ کے معاہدے کے ساتھ جو ہے نا متصادم ہو جاتے ہیں، وہاں کیا کرنا ہے وہ آگے رہنمائی آ رہی ہے۔ وقت جعلتم اللہ علیکم کفیلا، جبکہ اس اپنے باہمی عہد پر تم اللہ کو بنا چکے ہو نگہبان۔ ایک اللہ سے عہد ہے تیرے وفادار ہیں، ایک اپنے یہ نظام کو چلانے کے لیے سوشل کانٹریکٹس ہیں، اس پر اللہ کو گواہ بناتے ہو کہ ہم نے یہ معاہدہ کیا ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا، اس عورت کی مانند نہ ہو جانا کہ جس نے اپنا کاتا ہوا سوت پختہ محنت سے کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ کوئی بنی اسرائیل کی عورت تھی، وہ پرانا زمانہ تھا، اب یہ تو اب ٹیکسٹائل کے یہ دور تو نہیں آیا تھا، تو سوت کاٹتے تھے، بال یہی جانوروں کے لے کے تو پھر ان کو جوڑ جوڑ کے وہ ایک ہوتا تھا وہ چرخا سا، اس پہ کاٹتے رہتے تھے۔ تو وہ ساری محنت کر کے کاٹ کے پتہ نہیں اس کو کیا، اس کے بعد ڈپریشن ہوئی، اس نے وہ سارا کاٹ دیا یا کھول دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی مثال بیان کر رہے ہیں کہ اعمال کر کے ضائع نہ کر دینا، یہ اعمال بڑی محنت سے کیے جاتے ہیں۔ اللہ سے ایک معاہدہ کیا، وہ اس معاہدے کو نبھایا، اس معاہدے کے لیے بھی تو آپ کو کوئی اپنے دائیں بائیں سے کوئی جو ہے نا سپورٹ لینی پڑی، تعلقات کی کوئی ایک وہ جو بھی ایک پہلے وقتوں میں قبیلہ ہوتا تھا، اب جماعتیں ہوتی ہیں، آپ ایک بندھن میں بندھے، اس اللہ کے عہد کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں ایک بندھن میں بندھے۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بندھن مضبوط ہو جائے اس اللہ کے عہد سے، یہ ہے جو بات یہاں پہ سمجھائی گئی۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، اپنی ان قسموں کو ایک دوسرے میں دخل دینے کا ذریعہ بنا لیتے ہو۔ اب انسان ہے، ساری دنیا میں رہتے ہیں، لیکن یہ ایک میرا معاہدہ ہے میرے ملک کے ساتھ، ایک انڈیا کے مسلمان کا معاہدہ ہے اپنے ملک کے ساتھ، اب یہ آپس میں بھی تو دخل دینے کا، کل لڑائی ہوتی ہے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی دخل دینے کا، دنیا کا معاہدہ دخل اندازی کا باعث بن گیا ہے۔ یہ جو یہاں کا سوشل کانٹریکٹ ہے اس نے ہمیں مقابل لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ کے عہد کے مطابق کیا بننا چاہیے تھا، انما المؤمنون اخوۃ، دنیا کے عہد نے ہم نے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ ٹکراؤ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، جیسے ابھی مثال آ جائے گی آپ کے سامنے، ان تکون امۃ ہی اربع من امۃ، کہ ایک امت دوسری امت سے بڑی نہ ہو جائے۔ اب یہاں سمجھ لیں اصل کہانی، یہ جو تمہید باندھی گئی تھی ساری وہ کس بات کے لیے تھی؟ اللہ کا عہد بنی اسرائیل سے تھا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ۔ اس عہد کے نتیجے میں بنی اسرائیل کے اندر ایک نیشنلزم بھی آ گیا، قومیت پرستی بھی آ گئی۔ اب اللہ کے عہد کا جو نیکسٹ فیز آیا وہ بنی اسماعیل کے پر اللہ نے اپنی جو ہے نا پیغام اتار دیا۔ اب ان کی وہ عصبیت آڑے آ گئی اس پر ایمان لانے میں، تو اگر اللہ سے وفادار ہوتے تو عصبیت رکاوٹ نہ بنتی، لیکن وہ عصبیت رکاوٹ اس لیے بن گئی کہ اب وہ عصبیت مضبوط ہو گئی تھی اللہ پر ایمان کے مقابلے میں، تو اب وہ لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے میں دخل دینے، سازشیں کرنے کہ کہیں مسلمان ہم سے زیادہ نہ ہو جائیں، بڑھ نہ جائیں، آگے نہ بڑھ جائیں۔ یہ اگر آپ پورا وہ تاریخ سامنے ہو تو یہ ویسے الفاظ بہت مشکل ہیں، اور اس کا سیاق و سباق بھی ایسا ہے نا، جملے بھی کنسٹرکشن ایسی ہے کہ جلدی جلدی سمجھ نہیں آتی، کافی جو ہے نا وہ اوپر نیچے چیزیں جوڑنی پڑتی ہیں تب جا کے سمجھ آتی ہے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہیں آزماتا ہے۔ کیا مطلب ہوا جی؟ ایک آزمائش یہ ہے کہ اللہ نے آزمایا بیوی کو، آپ کی محبت میں، آپ بیوی کی محبت میں، اولاد کی محبت، اس کے بغیر نظام نہیں چلتا، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ پہلا امتحان یہ ہے کہ کہیں یہ محبت اللہ کی محبت پہ غالب تو نہیں آ گئی، تو ادھر ہی فیل ہو گئے، نہیں آئی، آپ ادھر سے پاس ہو گئے۔ اگلی قوم کی محبت اور اللہ کی محبت کا ٹکراؤ ہو گیا، وہاں سے آپ نکلے ایک نظریاتی جماعت میں شامل ہو گئے، تو وہاں پہ بھی تو آپ کے تعلقات بنیں گے نا، سماجی عوام ہے نا، تعلقات بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے؟ اب یہ ہوگا کہ رشتہ داریاں یہاں ہوں گی، تعلقداریاں یہاں بنیں گی، کاروبار یہاں جمیں گے آپس میں، وہ سارا کانٹریکٹ یہاں پہ ہو جائے گا۔ تو کل اگر وہ دین سے دوسری طرف جا رہے ہوں تو اب پھر اللہ کا جو وعدہ ہے وہ چیلنج بن کے سامنے آ جائے گا، سوال بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ والے ہو تو اب یہ تعلقات اگر خراب ہوتے ہیں تو پرواہ نہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو تعلقات توڑ کے تو آ گئے تھے نا، ماں باپ کو بھی چھوڑ کے آ گئے تھے، اب یہ آپ کے سامنے امتحان آ گیا، اس سے اللہ تمہارا امتحان لے گا۔ یہ بلند ترین امتحان ہے، اونچی سطح کا امتحان یہ ہے، یہاں بھی پہنچائے گا تمہیں کہ وہ جو بڑی محنت سے آپ نے بنایا تھا تعلقات، اپنا انفلوئنس یا جو بھی آپ نے دنیا بنائی تھی، ایک وقت تو سب کو قربان کرنا پڑ جائے گا، چھوڑنے پہ مجبور کر دیے جاؤ گے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، باقی قیامت کے دن اللہ تم پر کھولے گا مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جو تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا سب کو ایک امت بناتا، یہ امتحان ہوتا ہی نا، ان مصیبتوں میں تمہیں ڈالتا ہی نا۔ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو تم کرتے تھے اس کا تم ضرور پوچھے جاؤ گے، محاسبہ ہوگا، اکاؤنٹیبل ہوگے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اب یہاں آ کے وہ پورا مضمون بہت کھل کے بالکل واضح ہو کے کلیئر ہو کے آ گیا، یہ وہ آیت ہے چابی جو پوری اس گتھی کو سلجھاتی ہے جو اوپر بیان ہو گئی۔ اور مت بناؤ اپنی قسموں کو، قسمیں آپس کے تعلقات، ان کو یہاں پہ قسموں پہ کہا گیا ہے، دخلاً بینکم، ایک دوسرے میں دخل اندازی کا ذریعہ، فتزل قدم بعد ثبوتها، کہ قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائیں،
जमने के बाद उखड़ गए। अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के ईमान के तकाजे, वो कदम जम गया था। अब ये दुनिया की मोहब्बत गालिब आई तो गोया उसने वो कदम उखाड़ दिया। ये इन ताल्लुकात की मोहब्बत गालिब आके उसने कदम उखाड़ दिया। व तज़ूक़ु सू, और तुम फिर मज़ा चखो बुरी सज़ा का, बिमा सददतुम अन सबीलिल्लाह, जो तुमने अपनी दुनिया की मोहब्बत की खातिर किसी बंदे को अल्लाह की राह से रोक दिया। अब बनी इसराइल में से कोई शख्स अगर ईमान लाने की कोशिश करेगा तो सारे बनी इसराइली मिलकर उसे रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। वलकुम अज़ाबुन अज़ीम, और तुम्हारे लिए बड़ा अज़ाब है, उस सूरत में बड़ा अज़ाब होगा। वला तश्तरू बिअहदिल्लाहि समनन कलीला, अल्लाह के ऐत को छोटी कीमत के एवज़ न बेचो। यानी ये दुनिया के तमाम ताल्लुकात अल्लाह के ऐत के मुकाबले में छोटी कीमत है। तो इस दुनिया का ताल्लुक निभाने की खातिर अल्लाह के ऐत को पस कुछ न डालो। इन्नमा इंदल्लाहि हुवा खैरुल लकुम, जो कुछ अल्लाह के पास है तुम्हारे लिए वो बहुत बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जान सको। मा इंदकुम यनफदु, जो कुछ तुम्हारे पास है खत्म हो जाएगा। ये ताल्लुकात सारे खत्म हो जाएंगे। वहाँ बाप बेटे को, बेटा बाप को नहीं पहचानेगा। वमा इंदल्लाहि बाक, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो बाकी रहेगा। जमातों वाले तो दुनिया से में भी एक जरा सब आप इधर उधर हो जाए तो नहीं पहचानते, तो वहाँ कौन पहचानेगा? कोई किसी को नहीं पहचानेगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। तो उसके होके रहो जो वहाँ पे तुम्हारे काम आए। वला नज़ियन्नल्लज़ीना सबरू अजरहुम, और हम बदला देंगे सब्र करने वालों को उनका पूरा। ज़ाहिर है अल्लाह का ऐत निभाने के लिए ये ताल्लुकात तोड़ने का सब्र करना पड़ेगा। पार्टिंग्स आर ऑलवेज पेनफुल, लेकिन ये पेन लेना पड़ेगा। तो इस सब्र का बदला है जो अल्लाह वहाँ पे देगा। बेअक्सन मा कानू यामलून, जो तुम करते थे उनके अच्छा से अच्छा। मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जो नेक अमल करेगा मर्द हो या औरत हो, वह हुवा मोमिनुन, और वो हो भी नेकोकार ईमान वाला। फलानुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसे ज़िंदगी देंगे एक बहुत अच्छी ज़िंदगी, बड़ा अच्छा जीना, उस जीने की तौफीक देंगे। मतलब क्या है? एक ज़िंदगी है गुजर गई 60 साल 70 साल, दुनिया कमाई, दुनिया रह गई, वो चले गए, 2 नस्लों में किसी ने याद रखा, उसके बाद किसी को क्या मालूम क्या हुआ। एक शख्स है जिसको अल्लाह ने हयात तय्यबा अता फरमाई, उसने थोड़ी ज़िंदगी में बहुत काम कर लिए, बहुत काम कर लिए, और बहुत नेक अमाल की भी अल्लाह ने तौफीक दे दी। वो 1000 साल बाद भी लोग उसे याद रखेंगे, कोई अल्लाह वाला था, कोई नेक आदमी था। ये है हयात तय्यबा, जो बरकत हो गई उन लम्हात में जो इस 4 रोज़ा ज़िंदगी के अल्लाह ने अता किए थे। वला नज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, और उनको हम बदला देंगे जो भी उन्होंने काम किए हैं उनका बेहतरीन से बेहतरीन। वइज़ा